آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہوئے جان کے 4-5 ماہ ڈیلے کی گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے ملک کو کوئی غیر ملکی ایجنڈے کے تحت خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کروایا جا رہا ہے کسی کی خواہش کے پاس. کیا یہ میرے جو رائے ہے صحیح ہے یا بالکل رہے ہیں؟ یہ میچور قسم کے لوگ ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. آپ ہر سیاستدان کو بٹھا کے ایک بالکل میچور آدمی کو بٹھا کے آئی ایم ایف کی بات کرنا شروع کر دیتے ہو، وہ آ کے سیاسی باتیں شروع کر دیتا ہے. اس سے پاکستان کی عوام گمراہ ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اب آئی ایم ایف کا پروگرام جو اگلا 5 سال کا آئے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آئے. ٹرانسپیرنٹ کا مطلب یہ کہ سب کو پتا ہو کہ اس میں کیا ہوگا. حساب کتاب جوڑتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے کہ آگے آپ کا معاشی راستہ کیا بنتا ہے. تو وہ اسحاق ڈار صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بالکل بلینک چل رہے ہیں. وہ بس ایک ہی بات، پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی. وہ بھائی پی ٹی آئی سے اتنی آپ کو تھی محبت تھی تو پی ٹی آئی کو کرنے دیتے ہیں نا. پی ٹی آئی سب کچھ آپ کو تو نہیں بولتے تھے ہم کہ آپ ہماری مدد کریں آگے. اب وہ جو ہے انہوں نے ایک ہی یہ پروگرام بھی پی ٹی آئی کا پروگرام کا بیڑا گرک بھی کر دیا. مفتاح اسماعیل نے پروگرام کی میعاد بڑھائی، پروگرام کا بیڑا گرک بھی کر دیا. اب کچھ ہو نہیں رہا تو پی ٹی آئی کا جو ہے روزانہ نغمہ سناتے ہمیں. وہ جو ہے ان کی چیف آرگنائزر صاحب ہیں، وہ بھی کبھی کیا کہتی ہیں کبھی کیا کہتی ہیں. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرا تو مشورہ ہے اسحاق ڈار کو اور شہباز شریف صاحب کو آئی ایم ایف سے ڈیل ہی نہ کریں. اور دوسری طرف وہ ہمارے باس شوکت ترین صاحب پہ انہوں نے جو ہے فرضی ایف آئی آر کٹوا دی تاکہ جو ہے اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹا سکیں. اچھا مزمل صاحب یہ رہنمائی فرمائیے، آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہوئے جان کے 4-5 ماہ ڈیلے کی گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے ملک کو کوئی غیر ملکی ایجنڈے کے تحت خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کروایا جا رہا ہے کسی کی خواہش کے پاس. کیا یہ میرے جو رائے ہے صحیح ہے یا بالکل بیس لیس ہے؟ دیکھیں اس کی کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں کہ خواہش ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو طریقہ کار استعمال ہوا نا، جب اصولی طور پہ آئی ایم ایف کی قسط آ جاتی ہے تو معیشت میں ٹھہراؤ رہ جاتا ہے. یہ الٹا تنزلی ہوئی اور جیسے ہی یہ ایگریمنٹ ہوا اسحاق ڈار کو پیراشوٹر بنا کے اتارا گیا اور اسحاق ڈار نے وہ مفتاح اسماعیل کا معاہدہ توڑ دیا اور روپے کی قدر کو بھی گرانے کی کوشش کی اور الٹی سیدھے کام کیے. اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کو باقاعدہ طور پہ دھمکیاں دی، تھریٹ کیا کہ آئی ڈونٹ کیئر، آپ جاتے جائیں میں خود مینج کر لوں گا. پھر بولا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا. پھر بولا میرا پھڈا پڑ گیا ہے. نہیں مزمل صاحب میں ادھر روکوں گا. دیکھیں ہمیں بالکل باعث نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اسحاق ڈار نے مینج تو کیا، ان کا بینک پلج تھا، 50 کروڑ ان کا نکل گیا، گھر پلج تھا وہ نکل گیا، خود وہ اشتہاری تھے، وزیر بن گیا. اپنے لیے تو نون لیگ نے بہت کچھ کیا. پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہیں نا، تو وہ تو آئے اسی لیے. ہم اپنا لہو کہاں تلاش کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اب وہ جو اسحاق ڈار صاحب اور ان کے جو ساتھیوں نے اس 10 مہینے میں جو حاصل کی ہے وہ تو بے تحاشا ہے. اور جس دن یہ حکومت ختم ہوگی کیا کیا انہوں نے 10 مہینے میں اس 10 مہینے میں جو نیا کام دکھایا ہے وہ تو بعد میں سامنے آنا ہے. وہ تو ابھی ایک حساب کتاب الگ ہے، لیکن جو سامنے ظاہری طور پہ چیزیں ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، 50 کروڑ پہ ان کے تھے وہ ریلیز ہو گئے. ان کی حق حلال کی کمائی تھی، اگر غلط نہیں تو وہ ان کو ملنی چاہیے. ان کا مکان دیکھیں بہت کوئی نیا تو نہیں بنایا ہوگا، 25-30 سال سے بنایا ہوگا. اگر رکا ہوا تھا غلط تھا چلے مل گیا، لیکن ہمارا کیوں بیڑا گرک کر دیا؟ ہمارے لیے اگر بہتری نہیں تو وہیں پہ تو رہنے دیتے چیزیں جہاں پہ تھی. وہاں سے سارے جرمانے سارے ہم پہ لگانے تھے. اور اس کے بعد اب وہ غلط یہ غلط یہ غلط وہ غلط. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پیسے ان کو غلط ملے صحیح ملے، بالکل صحیح ملے ہوں گے. کیا پتہ دیکھیں اپنا مزمل صاحب، دیکھیں ان کی تو سب کی حق حلال کی کمائی ہے، محنت کشوں کی حرام کی ہے جس سے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہیں جی. جو فکسڈ آمنی والے ہیں، چلیں اس پہ بات بعد میں کریں گے. سوال میرا یہ ہے کہ ایک خبر یہ بھی آئی تھی اور بڑے جید اکانومسٹ ہیں ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اپوزیشن کو آن بورڈ لیں، کیونکہ ہم یہ جو پروگرام ہے ابھی تک کلیئر نہیں ہوا یہ پچھلے پروگرام کی حصہ ہوگی یہ ٹرانچ یا نئے ٹرانچ جو نئے کا حصہ ہوگی اگلے. تو وہ اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہ رہے تھے، یہ جسٹ ریومر ہے جناب مزمل صاحب؟ دیکھیں ابھی تک تو ہم سے رابطہ نہیں کیا، نہ آئی ایم ایف نے ایسی کوئی بات کی، کیوں غلط بات کرے، نہ یہ شوکت ترین صاحب کی حد تک بات کر رہا ہوں، نہ جو ہے حکومت نے ہم سے رابطہ کیا. آج میں نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے صبح واپس سے، اور وہ کوئی منی بجٹ سے ریلیٹڈ ان کو اعتماد میں لینے گئے تھے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سچ ہو اور آج انہوں نے جا کے کی ہو کہ جی یہ بھی ایک نئی شرط آ گئی ہے.
اور اتفاق سے میں نے میڈیا میں دیکھا کہ پھر جو ہے الوی صاحب کو اور خان صاحب کا رابطہ بھی ہوا اس میٹنگ کے بعد. کیا پتہ یہ اس میں حقیقت ہو, لیکن بات تو یہ نا اصولی طور پہ جب ہم آئی ایم ایف کی امینڈمنٹس کر رہے تھے تو ہم اسمبلی سے پاس کراتے تھے اور یہ انہوں نے ووٹ اس کے خلاف دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹ بینک کی خود مختاری بل وغیرہ. تو اصولی طور پہ تو ہم نے ان کے ساتھ ایک طریقے سے کنسلٹیشن کر لی تھی, لیکن اب یہ سنگل ہینڈڈلی کر رہے ہیں. عالمی اداروں کو یہ منظور ہے نہیں ہے, یہ بھی سوالیہ نشان ہے. عالمی اداروں کو نہیں تو فرینڈلی کنٹریز نے تو یہ بات کہی ہے. سعودی نے جو پیسے روکے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے ملک میں پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کریں اور آئی ایم ایف سے پروگرام شروع کریں. تو یہ کہیں نہ کہیں, اور یہی ابھی اس وقت جو ہے گوٹ پھنسی ہوئی حکومت کی, کیونکہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ہماری کس کے علاوہ کی جو فنڈنگ ہے اس کی جو ہے ذرا آپ پروف لا کے دیں یا ہمیں بتائیں کہ جی آپ کو انہوں نے کمٹمنٹ دے دی ہے. تو وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. تو بات تو گھوم کر آ جاتی ہے جو آپ کر رہے ہیں. اچھا مزمل صاحب ایک رہنمائی فرمائیے گا, کہہ رہے ہیں 125% گیس مہنگی ہوگی اور پیٹرول بھی. آسان لفظوں میں بتاتے تھے, غریب آدمی ہے اس کے گھر کا بل پہلے 1000 پہ آتا تھا سوئی گیس کا, اگر 124% بڑھتی ہے گیس تو اس کا بل میں کتنا اضافہ ہوگا؟ دیکھیں دو طریقے کے لوگ ہیں. ایک جو ہے, جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں, میرے گھر میں 2 گیزر چلتے ہیں, 4-5 چولہے چلتے ہیں. تو جو میرا بل ہے نا وہ 125% سے بڑھا دیا. ایک آدمی جس کے گھر میں گیزر نہیں ہے, صرف چولہے ہیں, اس کا بل جو ہے 30-40% سے بڑھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک عام صارف کا بل ہے اس کے اندر تو بہت زیادہ بڑھا دیا. لیکن جو بڑے بڑے جسے کہتے ہیں سیکٹرز تھے, میں مافیا نہیں استعمال, سیمنٹ کی جو گیس کا بل ہے وہ ہم سے سستا ہے, فرٹیلائزر کا ہم سے سستا ہے, پاور سیکٹر کا ہم سے سستا ہے, سی این جی برابر ہے. تو یہ جو بڑے بڑے نان ایکسپورٹنگ سیکٹر کا تو بالکل ہی, اور ایکسپورٹ سیکٹر کا تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ان کو دے دیا. تو سارا کا سارا جو بوجھ ڈالا ہے وہ ڈومیسٹک کنزیومر پہ ڈال دیا انہوں نے. کھیل نہیں کھیلے, ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم سنسیئرلی آپ سے بات کر رہے ہیں, پاکستان کو سمجھتے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ میچور قسم کے لوگ ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. آپ ہر سیاستدان کو بٹھا کے, ایک بالکل ایمیچور آدمی کو بٹھا کے آئی ایف کی بات کرنا شروع کر دیتے ہو, وہ آ کے سیاسی باتیں شروع کر دیتا ہے. اس سے پاکستان کی عوام گمراہ ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اب آئی ایف کا پروگرام جو اگلا 5 سال کا آئے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آئے. ٹرانسپیرنٹ کا مطلب یہ کہ سب کو پتا ہو کہ اس میں کیا ہوگا, اور یہ کہیں کہ ہاں سب نے مل کے کیا, یہ نہیں کہے کہ میں نے کیا جی, اور یہ اس نے خراب کر دیا, میں بڑا اچھا کرتا. ڈار صاحب آئے تھے نا کہ میں جانتا ہوں آئی ایف کو ڈیل کرنا, کیا ڈیل کر دیا انہوں نے, سمجھ آ گئی ان کو. تو یہ باتیں بکواس بند کریں نا, میرا یہ کہنا ہے, اس طرح کی چیزیں بات نہیں کریں. لیٹس صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے, سب لوگ آئیں اور پھر اس مسئلے کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن آج جو ہوا ہے, صدر صاحب نے جو انکار کیا کہ وہ آرڈیننس جاری نہیں کریں گے, آپ کے خیال میں صحیح کیا یا یہ بھی پولیٹیکل موو ہے؟ یہی ہونا چاہیے تھا یا صحیح تجویز کر رہے ہیں صدر صاحب کیا پارلیمنٹ کے پاس جائیں اور وہاں سے قانون سازی کریں؟ دیکھیے میں ٹیکنیکلی اس قوم کا تو صدر صاحب نے صحیح کیا ہے کہ انہوں نے کہا, مگر یہ بھی سیاسی عمل ہی ہے, وہ اسمبلی سے پاس ہو جائے گا, اس پہ کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے. تو انہوں نے ایک سمجھ لے کہ گورنمنٹ کو ایمبیرس کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. مجھے نہیں خیال کہ اس پہ کوئی فائدہ ہوا ہے. یہ بھی سیاسی کھیل ہوا ہے نا جی. اس پہ کیا ہوا ہے, کیا اپوزیشن جب پارٹی نہیں ہے, مجھے بتائیں جب اپوزیشن پارٹی نہیں ہے تو کیا ہوگا, وہ ٹائم نکل جائے گا, تھوڑا سا اور ٹائم لگ جائے گا, اس میں وہ پریزنٹ ہوگا, اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا, اس کی ریپرزنٹیشن ہوں گی, بس یہی ہوگا نا, اور کیا فرق پڑ جائے گا. اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا نا, بل آئے گا, بل آنے کے بعد اس کی ٹائمنگ آ جائیں گی, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے نا. تو صدر صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لیے ضروری تھا تو کر دینا چاہیے تھا. اس کا کوئی ایسا مجھے صدر صاحب کے ایکشن میں کوئی بہت اچھی بات نظر نہیں آ رہی ہے. ہو تو جائے گا یہ, تو اس کا مطلب پھر وہی ہوا نا کہ سیاسی کھیل ہو رہا ہے نا جی. کیا وہ روک لیں گے اس کو؟ جی بالکل صحیح ہے. اچھا شفیع زیدی صاحب, آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی اور آپ نے کہا آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جائیں اور سب اون کریں اس کو. لیکن آج جو فچ رپورٹ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے باوجود بھی پاکستان کو $5 ارب درکار ہوں گے. کیا صرف آئی ایم ایف کا پروگرام ہی پٹری پر ڈالنے کے لیے کافی ہے, یہ $5 ارب یہ کہاں سے آئیں گے اور اس کا سامان کہاں سے ہوگا, کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو تم نے میرا آرٹیکل پڑھا ہے, اس کی جو امیڈیٹ سولوشن میں جو پہلا سولوشن تو آئی ایم ایف پروگرام ہے, اس کا نمبر بی آئٹم کیا ہے تم نے پڑھا ہوگا. اس میں نے لکھا ہے کہ ہمیں پورٹ فولیو اسٹیل کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ
پورٹ فولیو انویسٹمنٹ چاہیے گی اور ہمیں کچھ چاہیے. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. جو عالمی قوتیں ہیں جو پاکستان کو ڈیفالٹ میں نہیں دیکھنا چاہتی وہ اس میں انٹروین کریں گی اور انشاءاللہ تعالی یہ گیپ فل ہو جائے گا. میری بات سمجھ گئے آپ؟ صحیح ہے. تو یہ جو سر آپ نے کہا کہ ان مائی ویو ناٹ سیلنگ پاکستان اسٹیل از